یقیناً آج کا یہ اجتماع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وطن عزیز ان حالات سے دوچار ہے، اس کے بارے میں نظر رکھنے والے علماء و مشائخ حاضرین احمد کو پیر صاحب نے دعوت دی. میں شکر گزار مجھے حاضر ہونے کی سعادت بخشی. سدا سلامت پاکستان قوم کی تشکیل مبارکباد پیش کرتا ہوں. جیسا کہ پہلے مقررین نے کہا کہ قوم تو پہلے ہی بنتے رہے ہیں، یہ ایک قوم بھی بن گیا، لیکن اصل ضرورت کام جو ہمارے اس معاشرے کو ناسور بن کے چاہ رہی ہے. محترم شامی صاحب نے محکمہ تعلیم شعبہ تعلیم ایک پہلو پہ توجہ مبذول کروائی، مدارس دینیا. یقیناً مدارس دینیا میں نظریہ پاکستان کی تدریس بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سکول و کالجز جامعات جو ہیں اس میں بھی نظریہ پاکستان کو دفن کر دیا گیا. میری مسبقہ اطلاع کے مطابق ہمارا ہی موضوع جو ہم سے جدا کیا گیا تھا بنگلہ دیش کی صورت میں اپنی NGOs کے ذریعے ہمارے نصاب تعلیم سے دو قومی نظریہ کو نکالنے میں کامیاب ہوا. کیونکہ یہ نظریہ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پاکستان کا وجود جو ہے وہ قائم رہتا ہے، بنگلہ دیش کو ضرور خطرے میں پڑتا ہے. انہوں نے کوشش کر کے ہمارے نصاب تعلیم پہ ڈاکہ ڈالا اور اس نظریے کو نکالا. اس پہ ہمیں توجہ دینا ہوگی. میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف چند ایک تجاویز کی ساتھ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اسلاف کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی تعلیمات سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت اسلامیہ جن حالات سے دوچار ہے اس کے لیے ہمیں کربلا سے بہت بڑی رہنمائی ملتی ہے. اس وقت کے یزید و یزیدیت نے جس طرح اسلام کے اور مسلمانوں کے چہروں کو مسخ کیا، آج بھی ہم ویسے ہی مناظر دیکھ رہے ہیں. محترم جنرل تجوہ صاحب نے متوجہ کیا کہ اسلام کے نام پر کس طرح لوگوں کو ذبح کیا گیا. میں سمجھتا ہوں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. واقعہ کربلا کے بعد ان حالات کو کس طرح امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے سنبھالا، کون سی ترجیحات نظر رکھی، کن امور کو سامنے رکھا. سب سے پہلے یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت کے یزید کو للکار کے اس مشن کو دنیا کے سامنے اصلی چہرے کے ساتھ پیش کیا، جس کے دفاع کے لیے امام حسین علیہ السلام کا روزہ تشریف لے گئے. امام سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد سب سے پہلے تعلیم و تعلم پر توجہ دی تھی. شامی صاحب نے تعلیم و تعلم پر متوجہ کیا. یقیناً ہمارے دینی اداروں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کی تدریس نہیں کی جاتی جس طرح اس تدریس کی ضرورت ہے. ہمیں اس پہ بھرپور توجہ دینا ہوگی، اس خامی کی طرف بھی توجہ دینا ہوگی. کیونکہ سکول و کالجز میں جو تعلیم دی جاتی ہے مقصد اصول نوکری ہے، اکثریت کی کیفیت یہی ہے. لیکن دینی مدارس میں
ہدف تو یہی ہے کہ طالب علم کو انسان بنایا جائے اور سیرت طیبہ قرآن کی روشنی میں اسے زندگی گزارنے کا نہ صرف اسے عادی بنایا جائے بلکہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور اپنے عمل اور کردار سے چیز کو ثابت کرے۔ خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تعلیم و تعلم کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر وہ نظام ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم جو خواب دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ وحدت یکیتی کا پیغام جو اسلام نے دیا تھا، موافقت کا سلسلہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، ہمیں اس کو قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے اکابر الملت کا جمع ہونا، مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات کا جمع ہونا، مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کا مشترکہ اجتماعات میں بیٹھ کر پاکستان اور اسلام کے احکام و تعلیمات کو جاننا، اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں ان سے بھی باخبر ہونا ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی طور پر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور صرف یہاں کلمہ وحدت کی بات نہ ہو بلکہ اپنے عمل و کردار سے اپنے اداروں میں، اپنے مساجد میں، اپنے محراب و منبر سے بھی اسی پیغام کو پہنچایا جائے، تب جا کر کہیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ امام سجاد علیہ السلام نے تحریک کربلا کو آج تک زندہ رکھا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظریے کا دفاع کر سکیں، جو تحریک پاکستان کے قادرین نے جو نظریہ پیش کیا تھا، اس نظریے کو اپنی نسلوں تک نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ اس کا اس طرح دفاع کیا جائے کہ جگہ جگہ سڑکوں پر چوراہوں میں آتے جاتے ہوئے ہمیں نظریہ پاکستان کے اہداف و مقاصد جو ہیں وہ جلی روپ میں نظر آئیں اور عملی طور پر ہم اس کا مختلف مقامات پر مظاہرہ کریں۔ یقیناً جس طرح ہمارے اکابرین نے مل کر پاکستان حاصل کیا تھا، آج ہم اس وطن عزیز کے دفاع اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے عادی رولندہ کر سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے انسانی حقوق بلکہ مطلق حقوق پہ کتابی صورت میں رسالہ دیا تھا، جو ایک دستاویز ہے جس میں نہ صرف انسانوں کے وجود انسان کے بلکہ مخلوق خدا کے تمام جتنی بھی مخلوق ہے ان کے حقوق کو بیان کیا۔ ہمیں بھی نہ صرف ایک دوسرے کے حقوق کا دفاع کرنا ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ اگر یہ برداشت کا مادہ پیدا کر لیا، جذبہ پیدا کر لیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کو دین میں مہمان رکھ کے اسے بابر تک نہیں ہونے دیا۔ جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ شاید آپ مجھے نہیں پہچانا، تو آپ نے فرمایا تھا آپ میرے مہمان ہیں۔ جو اپنے سگے بھائی کے قاتل کو برداشت کر سکتا ہے، ہم اپنے تعلیمات میں کیا ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ ہمیں برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ اختلاف موجود ہے، یہ حسن ہے، اس کو فتنہ و فساد کا باعث نہ بنایا جائے، اور یقیناً ایک دوسرے کے نظریات سے جب قریب ہوں گے تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہوں گی، پراپوگنڈا ہمیں دور کیے ہوئے ہم بہت قریب ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ یقیناً مداخلت کے دین کے حوالے سے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے درمیان اتنی جماعتیں بنا دی گئی، تمام مسالک پہلے بنائے گئے، مسالک کے درمیان پھر کئی جماعتیں بنی، ان جماعتوں کی پھر آگے کئی جماعتیں بنی، اور اب یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جو یہ کہے